عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود پاک کی ایک فضیلت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے آقا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن میرے قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے دنیا کے اندر مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ درود پاک کو اپنا معمول بنائیے۔ آئیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام زندگی سنواریں لے کر حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ نیک اعمال، اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، دینی طلباء کے لیے 92، دینی طالبات کے لیے 83، بچوں کے لیے 40، اسپیشل پرسن جو ہیں ان کے لیے 27، قیدی حضرات ان کے لیے 52، اور حج و عمرہ کے زائرین کے لیے 19۔ یہ نیک اعمال با کردار مسلمان بننے کے لیے ہیں، اسلامی زندگی گزارنے کے لیے ہیں، اور یہ کم وقت کے اندر زیادہ نیکی کمانے کا ایک نسخہ ہے۔ ہم اپنے اس پروگرام کے اندر نیک اعمال کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ویسے تو تقریباً ہم ہر پروگرام کے اندر ایک نیک عمل کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اللہ نے چاہا تو آج اس پروگرام کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 نیک اعمال کو ڈسکس کریں گے۔ وہ 3 نیک اعمال کون سے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ نیک عمل نمبر 52۔ کیا آج آپ نے زبان کو گناہوں یعنی الزام تراشی، دل آزاری، گالی گلوچ وغیرہ سے بچایا؟ نیک عمل نمبر 53۔ کیا آج آپ نے زبان کو فضول استعمال یعنی وہ گفتگو جس سے دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو سے بچانے کی عادت بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ اشارے سے گفتگو کی؟ زہ نصیب روزانہ کم از کم 4 بار لکھ کر اور کم از کم 3 بار اشارے سے گفتگو کی۔ نیک عمل نمبر 54۔ کیا آج آپ نے گھر میں اور باہر مذاق مسخری، طنز دل آزاری اور قہقہا لگانے یعنی کھل کھلا کر ہنسنے سے بچنے کی کوشش کی؟ یاد رکھیے، کسی مسلمان کا بلا وجہ شرعی دل دکھانا کبیرہ گناہ ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا آج ہم نے کن 3 نیک اعمال کو ہم اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مہمان مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا مولانا اسد مدنی اتاری، حضور آپ تشریف لائے، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ 3 نیک اعمال آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ اگر دیکھا جائے تو تینوں جو نیک اعمال ہیں ان کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ تو اس کی کیا حکمت ہے کہ ویسے تو جو گناہ ہیں، نیکیاں ہیں، وہ ہر عضو سے ہوتی ہیں، آنکھ سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، لیکن تینوں کے اندر تینوں کا تعلق زبان سے ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں پہلے تو میں ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو اعضاء ہمیں عطا فرمایا نا، تو ان میں سے بعض چیزوں کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر بیان بھی فرمایا، ان میں زبان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا، کیا ہم نے انہیں 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ تو یہ زبان اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ گوشت بولتا نہیں ہے، چربی دیکھتی نہیں ہے، اور ہڈی سنتی نہیں ہے۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے کہ زبان گوشت کا لوتھڑا ہے، اس سے بلوا دیتا ہے۔ آنکھ جو ہے یہ چربی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں دیکھنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا، اسی طرح یہ کان نرم ہڈی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس میں سننے کی صلاحیت رکھی ہے۔ جب بقیہ جسم میں پتہ نہیں کہاں کہاں چربی ہوگی، لیکن کوئی اور چربی نہیں ہے جو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جسم میں کافی سارا حصہ گوشت کا ہوتا ہے، لیکن یہ صرف ایک ٹکڑا ہے جو بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس میں بولنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ آپ نے جس طرح ذکر کیا نا کہ بقیہ اعضاء بھی تو گناہ یا نیکی کرتے ہوں گے، تو ہے تو اسی طرح کہ بقیہ اعضاء کے ذریعے بھی نیکی بھی ہوتی ہے، گناہ بھی ہوتا ہے، لیکن جس طرح نیکیاں کمانے کا ذریعہ زبان بنتی ہے اور گناہ کی طرف بڑھنے کا ذریعہ زبان بنتی ہے، دیگر اعضاء میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس سے اتنی زیادہ نیکیاں کمائی جا سکتی ہوں یا اتنے زیادہ گناہ ہو سکتے ہیں۔ زبان ظاہری تمام تر اعضاء میں نیکیوں میں بھی سب سے آگے جا سکتی ہے اور بدی اور برائی میں بھی سب سے آگے جا سکتی ہے۔ آپ اگر غور کریں کہ کن کن نیکیوں کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں زبان کے ذریعے، تلاوت قرآن زبان کے ذریعے ہوگی، درود پاک پڑھنا زبان کے ذریعے، زبان کے ذریعے ہوگا، نیکی کی دعوت زبان کے ناز شریف، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں مناجات، دعا برا کا سلسلہ زبان کے ذریعے، چاہے انفرادی کوشش ہے، درس ہے، بیان ہے، دوسروں کو قرآن سمجھانا، حدیث سمجھانا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور اس کے حبیب کی راہ کی طرف بلانا، یہ بہت ساری نیکیاں جو زبان کے ذریعے ہوتی ہیں۔ چاہے اسی طرح زبان کے ذریعے ہونے والے گناہوں کی طرف اگر توجہ کی جائے، جھوٹ زبان کے ذریعے بولا جاتا ہے، بہتان زبان کے ذریعے بھی لگایا جاتا ہے، الزام تراشی اس میں زبان کا کردار ہوتا ہے، دھوکہ دہی میں زبان کا کردار بھی ہوتا ہے، اسی طرح جھوٹی گواہی ہے، گالی ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بہت سارے گناہ اس طرح کے ہیں جو زبان کے ذریعے ہوتے ہیں۔ تو زبان دیگر تمام تر اعضاء میں نیکی کے اعتبار سے بھی آگے بڑھانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور گناہ کے اعتبار سے بھی دیگر اعضاء سے آگے بڑھانے کی صورت کر سکتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ ویسے تو ہر عضو جو ہے یہ شیطان کا ہتھیار کے طور پر شیطان اس کو استعمال کرتا ہے، لیکن جس عضو کو شیطان ہتھیار کے طور پر سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے وہ یہ زبان ہے۔ اچھا، اس روایت میں جو ذکر کیا گیا نا کہ روزانہ صبح یہ سارے کے سارے اعضاء زبان کی خدمت میں درخواست پیش کرتے ہیں کہ دیکھ تو سیدھی رہی نا تو ہم سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ تو ایک جملہ بول کے وہ پیرے کے اندر چلی جائے گی، پھاٹک بند ہو جائے گا، لیکن پٹائی ہوگی دیگر اعضاء کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے وہ نیک اعمال ہیں جس کے ذریعے جنت میں جانے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تقوی اور اچھے اخلاق۔ پھر پوچھا گیا کہ جہنم میں کس عمل کے سبب زیادہ افراد جائیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ دو ہیں، زبان اور شرمگاہ۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جنت کے بالا خانوں کا تذکرہ کیا کہ وہ اتنے صاف شفاف ہوں گے کہ ان کے اندر کا حصہ باہر سے نظر آئے گا اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آئے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ جو بالا خانے ہیں یہ کن کو ملیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اچھی گفتگو کرنے والے، کھانا کھلانے والے، اور ان کو یہ جو ہے وہ بالا خانے ملیں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ زبان ہے، اچھی چلے تو یہ جنت کا راستہ ہے، اور اگر یہ غلط جانب چلے تو یہ جہنم کا راستہ بھی ہے۔ یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس زبان کے ذریعے نیکیاں کرنی ہیں یا اس زبان کے ذریعے ہم نے گناہ کرنے ہیں۔ حضور، یہ ہم زبان کے تعلق سے ہم بات چیت کر رہے تھے۔ ایک تو ہے کہ اس زبان کے ذریعے جھوٹ بولا، غیبت، چغلی۔ ایک یہ ہے کہ جھوٹ، غیبت، چغلی یا کسی کی دل آزاری ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس بیٹھے ہیں، چار افراد بیٹھے ہیں، ایک فرینڈ کلچر ہے، بیٹھے ہیں اور ایک گپ شپ کا سلسلہ جاری ہے، 1.5-2 گھنٹہ گپ شپ ہے، تو کیا یہ زبان کے لیے مفید ہے یا یہ بھی غلط ہے؟ اچھا، اس میں یہ گپ شپ کس طرح کی ہے، ذرا اس پر غور تو کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں جو گپ شپ کا ایک انداز ہوتا ہے جس میں مذاق بھی ہے، مسخری بھی ہے، کہکے بھی ہیں، اور کسی کی عزت نفس مجروح کرنا بھی ہے، کسی کے بارے میں نیگیٹو گفتگو کرنا بھی ہے، کسی کی غیبت ہو رہی ہوگی، کسی پر بہتان دھرنے کا سلسلہ ہو رہا ہوگا، کسی کو الزام دیا جا رہا ہوگا، اتنی ساری جو گفتگو ہے، الٹرا ساؤنڈ کریں گے یا سرسری نظر سے بھی ایک جائزہ لیں گے نا تو پتہ نہیں کتنے گناہوں کا ذخیرہ بھی ساتھ ساتھ جمع ہو رہا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، اگر اس کے علاوہ دیکھیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دین سیکھنے سکھانے کی بات ہو رہی ہے، رشتہ نبھانے کی بات ہو رہی ہے، رشتوں میں موجود جو نفرتیں
وہ نفرتوں کے کانٹے نکالنے کی بات ہو رہی ہے، محبتوں کے دیپ جلانے کی بات ہو رہی ہے، آپس میں اپنائیت کی بات ہو رہی ہے. یعنی دینی گفتگو نہیں بھی ہے، دنیاوی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن ایسی گفتگو ہے جس سے دنیا کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. مثال کے طور پر دو ایسے افراد جو آپس میں پارٹنرشپ پہ کام کر رہے ہیں، کام کیسے آگے بڑھانا ہے، اس پر بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں. حلال روزی کمانی ہے، حرام کی امیزت سے بچنا ہے، لیکن اپنے کام کو کس انداز میں ہم آگے بڑھائیں کہ یہ جو سائڈ افیکٹ آ سکتے ہیں جو ہماری روزی کو حرام کر سکتے ہیں، اس سے بچ کے ہم آگے نکل جائیں. یہ تو اچھی گفتگو ہوئی. اس پر گفتگو کر رہے ہیں. گفتگو بعض اوقات کہا جاتا ہے نا جناب کیا بیٹھ کے صرف درود شریف پڑھیں گے، کلمہ شریف پڑھیں گے، آپس میں کوئی پیار محبت کی بات نہیں کریں گے. تو میں نے جتنی باتیں کی ہیں نا، اس میں نفرتوں کے کانٹے نکال کے محبتوں کے دیپ جلانا، محبتوں کے پھول بکھیرنا، تو یہ گفتگو جو ہے یہ جتنی بھی کریں فائدہ ہی دے گی انشاءاللہ الکریم. ہر وہ گفتگو جس کا دینی دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہے وہ فضول ہے. اور اس سے ہم نے بچنا ہے. جس سے دین کا فائدہ ہے، جس سے دنیا کا فائدہ ہے کسی بھی اعتبار سے، تو دینی دنیاوی فائدہ ہے تو وہ گفتگو فضول گفتگو میں نہیں آئے گی. اور فضول گفتگو کے تعلق سے اگر دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون. یہ بات ہو رہی ہے ایمان والوں کی کہ ایمان والے کن کن صفات سے متصف ہوا کرتے ہیں. تو ان میں ایک وصف اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا کہ یہ لغویات اور بری باتوں سے اعراض کرتے ہیں. ایمان والا تو اس طرح کے چکروں میں نہیں پڑتا، یہ لغویات سے بھی بچتا ہے، فضولیات سے بھی بچتا ہے. اور اگر وہ سورہ قاف اس کا مقام توجہ میں ہو، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی لفظ ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہے جو یہ لکھ لیتا ہے. تو اب مجھے بھی غور کرنا چاہیے، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی غور کرنا چاہیے، ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ میں جو اپنے منہ سے نکال رہا ہوں فرشتہ اسے نوٹ کرے گا تو یہ میں فرشتے کو کیا لکھوا رہا ہوں. اگر تو ایسی گفتگو ہے کہ جس سے دین دنیا کا فائدہ ہے تو پھر تو یہ گفتگو اگر لکھی بھی جائے گی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. غیبت فرشتہ لکھ رہا ہے، گناہ بری گفتگو فرشتہ لکھ رہا ہے، بعض اوقات مذاق مسخری میں گالیاں بکنے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، یہ فرشتہ لکھ رہا ہے، بے حیائی کی باتیں فرشتہ لکھ رہا ہے، فحاشی اور یعنی کی باتیں فرشتہ لکھ رہا ہے. تو یہ جتنا کچھ لکھا جا رہا ہے یہ سارے کا سارا اس مقام کی طرف بھی اگر توجہ کریں کہ جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا نا تو نامہ اعمال ہاتھ میں دے کے کہا جائے گا اقرأ کتابک. یا اولین آخرین موجود ہے نا، ذرا کھڑا ہو کے ان کے سامنے پڑھ کے سنا کیا کر کے آیا. تو یہ جو گفتگو کر رہا ہوں کیا میں میدان محشر میں اولین آخرین کے سامنے پڑھ کے سنا سکوں گا؟ اچھا، اس کے بعد قرآن کہتا ہے کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تجھ سے آج کوئی اور بات کرنے کی حاجت نہیں، تیرا یہی نامہ اعمال تیرے لیے کافی ہے. اچھا، سورہ کہف میں ایک بات ذکر فرمائی گئی، نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو مجرم اپنا ہی نامہ اعمال دے کے نا تھر تھر کانپ رہا ہوگا. اور پھر اس کی زبان پر جو جملہ آئے گا وہ جملہ یہ ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیا میرے ساتھ ہوا؟ نہیں، میری زندگی کا کوئی عمل چھوٹا بڑا کوئی عمل ایسا نہیں جو اس میں درج نہ ہو گیا ہو. تو جو بھی کر رہے ہیں آپس میں بیٹھ کے جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے ان آیات مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے جائزہ لے لیا جائے. اگر آپ مطمئن ہیں یہ آیات مبارکہ سننے کے بعد کہ ہم جو گفتگو آپس میں کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو ٹھیک آگے بڑھیے. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں کرامن کاتبین کو روزانہ لکھنے کے لیے جو اعمال وہ لکھتے ہیں کچھ رقم دینی پڑے تو کیا تم گفتگو کرو گے فضول؟ تو اس کے کئی نقصانات ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 4 نقصانات کو بیان کیا جن کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اگر ہم صرف یہ محسوس کریں کہ قیامت کے دن اس دن کی کیا ہولناکیاں ہیں، قرآن و حدیث میں اس کو بالکل واضح انداز کے ساتھ بیان کیا گیا. اس دن جب اولین و آخرین سب جمع ہوں گے اور ہم نے ان سب کی موجودگی کے اندر اپنا نامہ اعمال پڑھ کے سنانا ہے. ذرا صرف ایک محسوس کیجئے کہ ڈیلی 15 منٹ صرف فضول گفتگو ہو، روزانہ صرف 15 منٹ، تو یہ مہینے کے بن جاتے ہیں 7.5 گھنٹے. اور اسی طرح سال کے بن گئے 90 گھنٹے. اور اگر کسی کی ایوریج زندگی 50 سال ہے اور روزانہ وہ صرف 15 منٹ فضول گفتگو کرتا ہے تو 50 سال کے اندر جو اس کی فضول گفتگو کے منٹ بنیں گے جب ہم اس کو جمع کریں گے تو وہ 187 دن 12 گھنٹے، تقریباً یہ 6 ماہ سے زیادہ کا وقت ہے. اب مجھے یہ بتائیے اس دن کی ہولناکیاں
سورج کہاں پر ہوگا، زمین کس چیز کی ہوگی، یہ سب ہم اپنے علماء کرام سے سنتے ہیں. اس کیفیت کے اندر اس جگہ پر کھڑے ہو کر 6 ماہ تک اپنا نامہ اعمال پڑھ کے کون سنائے گا؟ تو یہ تو صرف ہم نے 15 منٹ کا حساب لگایا ہے. اب ہمارے ہاں تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر ایسے ہی فضول جو ہے وہ گپ شپ کی جاتی ہے. تو بہرحال ہم میں سے ہر ایک کو یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا گفتگو کر رہا ہے. اگر اسے دین کا فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ ہے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ تو ہمیں اس سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اچھا حضور، جب ہم یہ زبان اور اس کی ہولناکیاں جب ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو بعض اوقات ذہن یہ بنتا ہے کہ بس اب خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، کوئی گفتگو نہیں کرنی، کوئی بات چیت نہیں کرنی. جب اتنے اس کے نقصان ہیں تو کیا بالکل خاموش ہو جائیں، کوئی بات چیت نہ کریں؟ حدیث شریف سناتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا چپ رہے. آپ کے سوال کا جواب اس حدیث شریف میں آ گیا. نہیں، اچھی بات کر سکتے ہو تو اچھی بات کرو، لیکن اچھی بات نہیں کر سکتے تو خاموش رہو. اور ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف ہے الا اخبرکم بایسر العبادۃ واہونها علی البدن، کہ تمہیں ایسے اعمال کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو آسان ترین عبادت اور بدن کے لیے بھی راحت پہنچانے والی، یعنی بدن کے لیے کوئی مشقت والی نہیں ہے. اگر کوئی طویل قیام کرتا ہے تو زیادہ تکلیف تو ہوگی کھڑے ہونے میں، اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو روزے کی مشقت بھی اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن ایسی عبادت کہ جس میں مشقت بھی اس طرح سے نہیں ہے لیکن ہے بھی عبادت. یہ چیز ذکر کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کا تذکرہ فرمایا. ان میں سے ایک فرمایا الصمت، خاموشی. تو خاموشی ایک آسان عبادت ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، درود پاک کی طرف بڑھتا ہے، یا نیک اعمال کی طرف بڑھتا ہے، یا نیکی کی دعوت دینے برائی سے منع کرنے کی طرف بڑھتا ہے، تو بولے جتنا مرضی بولتا چلا جائے. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو نیکی والے الفاظ اس کی زبان پر نہیں ہے تو گناہ والی گفتگو کرنے سے بہتر ہے کہ یہ چپ ہی رہے. اچھا، چپ رہنے میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ خاموشی بھی 2 طرح کی ہے. جس طرح ہم گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ہماری گفتگو 2 طرح کی ہے، اچھی مقصد والی گفتگو اور بے مقصد فضول اور گناہوں بری گفتگو. اسی طرح خاموشی میں بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ خاموش ہیں تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کم ہم سوچیں گے، ہمارے خیالات کام کریں گے. تو اگر خاموش رہنے میں خیالات اچھا خیال ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر خاموش رہ کر بھی گناہوں برے جو ہے وہ خیالات ہیں تو پھر میرے خیال سے اس خاموشی سے بھی ہمیں احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس پروگرام کے اندر ہم ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کامیابی کا راستہ. مدنی چینل کے ناظرین، عقل اور زبان کا ایک تعلق ہے، لیکن تعلق بالکل عجیب قسم کا اور الٹ ہے. جتنی عقل چھوٹی ہوگی اتنی زبان لمبی ہوگی، اور جتنی عقل بڑی ہوگی اتنی زبان چھوٹی ہوگی. پیارے میرے لسنت، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اور اگر ٹھیک ہے تو کس طرح؟ یہ چھوٹی بڑی اس کے وہ گوشت کی سائز ہے، یا جیسے کہ اس کی زبان اتنی بڑی ہے، یوں بولتے ہیں جو زیادہ بولتا ہے نا اس کے لیے بڑی زبان بولتے ہیں. تو جو بیوقوف ہوتا ہے وہ زیادہ بولتا ہے، نہیں بے تکی بولتا ہے وہ. ورنہ یہ کہ جو زیادہ بولنے والے اچھا بولنے والے بھی ہوتے ہیں، کئی گھنٹے بیان کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ہے نا، نعت شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں. تو یہ تو اس میں ہے نہیں. وہ لمبی زبان وہ خراب، جو فضول گوئی کے ذریعے لمبی ہے، اور مختصر زبان وہ خراب کہ جو اللہ اور رسول کی بات کرنے سے بھی کتراتی کہ وہی ہے، نہیں بولنا نہیں ہے. کہتے ہیں جانور کی زبان بڑی ہوتی ہے مگر بول نہیں پاتا، انسان کی زبان چھوٹی ہوتی ہے مگر چپ نہیں رہ پاتا. اور زبان بہت خطرناک ہوتی ہے. اس کو 32 سپاہیوں کے پیرے میں رکھا ہے، 32 دانت ہے نا، لیکن جب گھومتی ہے تو 32 سپاہیوں کا پیرا توڑ کر باہر نکلتی ہے اور اسٹیٹ فائر کرتی ہے. ہٹ جاؤ، میں آ گئی ہوں میدان میں. تو زبان تو تختے الٹوا دیتی ہے، قتل کروا دیتی ہے، لاشیں گرا دیتی ہے. زبان ہے مطلب بس
اچھا، آپ کا شاید اس معاملے میں مشاہدہ رہا ہو کہ کسی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ یا اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو پھر وہ پھٹ پڑتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے، نہ بولنے کا بھی بول دیتا ہے. اچھا، جیسے ہی وہ اس کی وہ پوزیشن جو تھوڑی سی ریلیز اور کنٹرول میں آتی ہے نا، تو وہ اپنی اس تمام جو 5 10 15 20 منٹ پہلے جو اس نے حرکتیں کی تھی اس کو لپیٹنے کی کوشش کرتا ہے، سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے. میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب یہ نہیں تھا. پھر مسکرا بھی رہا ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا یوں بھی تفنن بھی کر رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کو یہ احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ مطلب کہ میں ویسا نہیں ہوں جیسا آپ نے 20 25 منٹ پہلے دیکھا تھا، یہ میرا سیکنڈ فیس یہ ہے. تو اس کو یہ اپنی اس پوری غلطی کو سنبھالنے کے لیے مزید آدھا گھنٹہ ضائع کرنا چاہیے، یا اس کو جیسے ہی احساس ہو کہ یہ اپنے نے کر تو ڈالا ہے جو نہیں کرنا تھا تو فوراً اگلی 2 سیکنڈ کے اندر معافی مانگ لینی چاہیے اور میرے سے جو ہوا نا یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، بھول ہو گئی ہے، یہ مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی. کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ آپ نے عقل کی بات کی. یہ کہ مان لینے میں سامنے والے کا دل مطمئن ہو جائے گا. آپ اپنے دلائل سے، یہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے، بس بحث برائے بحث انہوں نے کرنی ہے، یعنی کہ بس ہاں بھی میری، نہ بھی میری، میں جو بولوں بس اس پر پیچھے نہیں ہٹنا ہے. تو یہ ایسے لوگ نقصان میں رہتے ہیں، لوگ ان سے بدظن ہوتے ہیں، یا اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو سلوٹ کرتے ہیں. باقی دل میں تھوڑی قدر کم ہو جاتی ہے، اس لیے بھول ہو گئی، ہو جاتی ہے بھول، انسان ہے. اگر جو بھی شرعی تقاضے پورے کر لے، دل دکھا دیا تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لی جائے. حق اللہ تلف کیا تو توبہ کر لے آدمی. توبہ تو بہرحال کرنی ہے، بندے کو ایزا دینا منع کیا اللہ اور رسول نے. تو اس طرح جلدی نپٹ بھی جائے گی اور آدمی کے دل میں اس کا احترام بڑھ جائے گا کہ یار ہے آدمی سچا ہے، یار نکل گیا تو اس نے اس کی لپ نہیں کی، بات مان لی، اس نے اعتراف کر لیا. اس میں فائدہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جی مدنی چینل کے ناظرین، ہم سیگمنٹ دیکھ رہے تھے کامیابی کا راستہ. آئیے اب اس پروگرام کے اندر ایک سوال شامل کرتے ہیں. میرا حاجی صاحب سے سوال یہ ہے کہ مزاج اور خوش طبعی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مگر اس سے منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب ارشاد فرما دیں. جی حضور، سائل سوال کر رہے ہیں، مزاح اور خوش طبعی کرنا یہ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور کئی احادیث ہیں، احادیث کی جو بکس ہیں ان میں باقاعدہ چیپٹر ہیں باب المزاح، اور کیفا کان مزاح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاح موجود ہیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں مزاح ملتا ہے تو ہمیں مذاق مسخری سے کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ مزاح سے تو کسی نے منع نہیں کیا. نہیں، مزاح اور مذاق ان میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہوگا. خوش طبعی اور چیز ہے، دل آزاری اور چیز ہے. مزاح یہ ہے طبیعت میں راحت پیدا کرنے والا، طبیعت میں فرحت پیدا کرنے والا، خوش کرنے والا. جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف طرح کی حاضریاں ہوئیں افراد کی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف طرح کے جملے فرمائے. جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے گی، تو یہ جملہ فرمایا گیا، اور پھر اس کی ساتھ وضاحت بھی فرما دینا کہ جنت میں جو بھی جائے گی وہ جوان ہو کے جائے گی. تو یہ طبیعت میں فرحت پیدا کرنے والی ایک بات ہے. وہ ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سواری کو اس نے سوال کیا. میرا آقا فرماتے ہیں تو میں اونٹنی کا بچہ میں دیتا ہوں. تو عرض کیا بچہ میرے کس کام کا، مجھے سواری کے لیے چاہیے. فرمایا کیا ہر اونٹ یا اونٹنی کسی کا بچہ نہیں ہوتے؟ تو یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ اس طرح کی جو چیزیں یہ خوش طبعی والی ہیں، یہ کچھ اور چیز ہے. مذاق میں جو ہمارا انداز ہوتا ہے وہ دل آزاری والا ہوتا ہے، اور موٹے اور چھوٹے اور لنگڑے، یہ مذاق کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. بعض اوقات وہ جملے بازیاں ہوتی ہیں، جملے کسے جا رہے ہوتے ہیں، اس کا خاندان اس طرح کا، پھر اس پر وہ سارے دوست مل کے کہہ لگا رہے ہوتے ہیں، اس کے ابا جی اس طرح کے، اس کے گھر کے معاملات اس طرح کے، اس کا کھانا پینا اس طرح کا، لباس دیکھو جیسے لنگور جیسا حلیہ بنایا ہوا ہے. تو یہ جو انداز ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، یہ مذاق اور یہ دل آزاری والی صورتیں ہوتی ہیں. فرق کیسے ہوگا مزاح اور مذاق میں؟ اچھا، ایک ہے اپنی طبیعت کو راحت پہنچنا، کہ وہ سامنے والا ذرا وہ ڈیگریڈ ہوگا، اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، مجھے راحت ملے گی. دوسرا یہ کہ سامنے والے پر کیا گزرے گی. اس کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے طرف اگر ہم لیں کہ اگر جس کیفیت میں سامنے والا ہے اس کیفیت میں میں ہوں، اور یہ جملے مجھ پر بولے جا رہے ہیں، تو میرے دل کی کیفیت کیا ہوگی.
میرے خیال اس سے فرق محسوس ہو جائے گا. اگر تو یہ دل کرے کہ اس طرح کے جملے اور بولے جائیں, یعنی طبیعت میں راحت محسوس ہو رہی ہو, تو اس سے اندازہ ہو جائے گا. اور اگر بندہ یہ بار بار گھڑی دیکھے کہ یار یہ پتہ نہیں کب ان لوگوں سے جان چھوٹے گی, تو اس سے کچھ محسوس ہو جائے گا کہ یہ جملے ہم اس کو کہہ رہے ہیں یہ کس نوعیت و کیفیت کے ہیں. اچھا, اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نا قرآن پاک میں جو بات ارشاد فرمائی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اے ایمان والو, مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن, اور اسی طرح عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو. تو یہ قرآن نے ہمارے سامنے ایک چیز رکھی نا. اس کی شان نزول کی طرف بڑھیں تو شان نزول میں بھی بات کچھ لمبی ہو جائے گی. میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ دو حضرات ہیں, آپس میں گفتگو وغیرہ کا کچھ سلسلہ ہوا ہے. جب گفتگو میں نا ایک نے پوچھا آپ کون, انہوں نے ذکر کیا کہ میں فلاں. اچھا, وہ فلانی کا بچہ. تو اہل عرب میں یہ چیز بہت معیوب سمجھی جاتی ہے کہ کسی کی ماں کا نام اس طرح سے لیا جائے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. میں وہ سارا واقعہ تو بیان نہیں کر رہا, میں صرف وہ جو متعلق کا ایک موضوع تھا اس کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں. تو جس چیز کو سامنے والا معیوب سمجھ رہا ہے وہ جملہ زبان پر آیا نا, تو اس پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ آیت نازل فرمائی. تو مذاق اڑانے والے کو چاہیے کہ وہ غور کر لے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ درست ہے. اس کے بعد اگلی باتیں جو قرآن نے ذکر فرمائی ہیں ان میں سے بھی کئی چیزیں زبان سے متعلق ہیں. ولا تلمزوا انفسکم, آپس میں تانے نہ مارا کرو. ولا تنابزوا بالالقاب, اور یہ برے القاب نہ رکھو. تو یہ تقریباً وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے. مذاق مسخری جو چپالیں لگتی ہیں, بیٹھ کے سجتی ہیں, آپس میں دوست احباب ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کی رانوں پر ہاتھ مارتے ہوں گے, ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوں گے, اور کہہ کے مارتے ہوئے لوٹ پوٹ ہوتے ہوں گے, پتہ نہیں کیا کیا انداز اپناتے ہوں گے. تو یہ جس کو نشانہ بناتے ہیں نا, اس پر کیا گزرتی ہے. بعض اوقات تو ہو سکتا ہے کہ رستے ہی الگ ہو جاتے ہیں کہ یار تمہیں ذرا برابر خیال نہیں آیا, تم نے سب کے سامنے مجھے ڈیگریڈ کر دیا, ساری زندگی کے لیے قطع تعلق ہی ہو گئے. تم اپنے گھر میں اپنے گھر. جب بعض اوقات پھر آپس میں یہ مل جل کر بیٹھ کر بھی بات کرتے ہیں, دیکھنا آج اس کو نشانہ بنائیں گے, آج دیکھو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو یہ انداز پھر اپنائے جاتے ہیں اور اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھا جاتا ہے. تو یہ کسی صورت بھی پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا. یعنی ہمارا انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے کسی کو تکلیف ہو, کسی کو اذیت ہو. ہمیں اس سے احتراز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت دی. اس حدیث پاک پر غور کیجیے کہ ایک مسلمان کی عزت یہ کتنی بڑی چیز ہے. اور کسی کو تکلیف دینا, چاہے وہ ہاتھ سے ہو, بلکہ ہاتھ تو بہت دور کی بات ہے. حدیث پاک کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص کسی کو گھورے, یعنی آنکھوں سے اشارے سے کسی کو جو ہے وہ تکلیف دے, کسی کو گھورے, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈرائے گا. اور ایک اور حدیث ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی طرف ایسے اشارے سے دیکھے کہ اس کو تکلیف ہو. تو اگر ہم نے آپس میں بیٹھنا ہے, گپ شپ کرنی ہے, تو اس میں ہمیں اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ ہم میں سے کسی کی بھی دل آزاری نہیں ہونا چاہیے, کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم اپنے اس پروگرام کے اندر ایک اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے خاص لوگوں سے خاص باتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کہتے ہیں کہ ایک لوہار کی بند دکان میں ایک سانپ گھس گیا. اس کا جسم وہاں پڑی ایک آری سے ٹکرا کر ہلکا سا زخمی ہو گیا. اس سانپ نے پلٹ کر پوری قوت سے آری کو ڈسا, جس کے سبب اس کا منہ بھی زخمی ہو گیا. اس نے غصے میں آ کر خود کو آری کے ارد گرد لپیٹ لیا اور اپنا دشمن سمجھ کر اسے دبانے لگا, جس کی وجہ سے وہ خود ہی مر گیا. اے عاشقان رسول, اس بے وقوف سانپ کی طرح غصیلے یعنی غصے والے افراد بھی بے وقوفانہ انداز اپناتے, دوسروں کو تکلیف دیتے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ذرا ذرا سی بات پر گالی دے رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ تو اس قدر گالیوں کے دلدل میں دھسے ہوتے ہیں
کہ ہر چیز مثلاً گدھے، گھوڑے، بکرے وغیرہ جانوروں کو بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ دیوار سے ٹکرا گئے تو اسے گالی، دروازہ نہ کھلے تو اسے گالی، گاڑی سٹارٹ نہ ہو تو اسے گالی دیتے ہیں، کال نہ لگے تو نیٹ ورک کو گالی دیتے ہیں۔ الغرض ہر چیز ہی کو اپنی گالیوں کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ بات بات پر غصے ہو کر گالیاں دینے والا شخص اس بے وقوف سانپ کی طرح عزت کے حوالے سے اپنی موت آپ ہی مر جاتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، اور ان میں سے سب سے کم یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کرے، اور سود سے بڑھ کر گناہ یہ مسلمان کی بے عزتی کرنا ہے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، زبان کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے، اور فضول اور بے فائدہ باتوں سے بچنے کے لیے اگر ہم بزرگان دین کی بات چیت کرنے کا انداز، گفتگو، ان کی احتیاطیں اور ان کے نصیحت آموز اقوال کو مد نظر رکھیں تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے فضول گوئی سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو سے بچنے کے لیے اپنے منہ میں کنکری رکھا کرتے تھے، اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے کہ یہی وہ چیز ہے جو مجھے ہلاکت کی جگہوں پر لے گئی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میری زبان ایک درندہ ہے، اگر میں اسے کھلا چھوڑ دوں تو مجھے کھا جائے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آل داؤد کی حکمت سے ہے کہ عقل مند پر لازم ہے کہ وہ اپنے زبانے کی خبر رکھے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنے کام پر توجہ رکھے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اس پر وہ افراد جو سننے اور بولنے کی قوت سے محروم ہیں، یعنی اسپیشل پرسن اسلامی بھائی، ان کو بھی چاہیے کہ یہ اپنے اشاروں کو کم سے کم کریں، ان کی فضول استعمال سے بھی بچیں۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، دین اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کا ہی حکم نہیں دیا، بلکہ ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہر وہ عمل جس کی وجہ سے کسی کی عزت پر خوف آتا ہو یا معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہو، اس سے بچنے کی بھی خوب تاکید کی گئی ہے۔ مثلا ایک طرف راستوں سے گندگی ہٹا دینے کو صدقہ قرار دیا، تو دوسری طرف مذاق کے ذریعے کسی مسلمان کی عزت کو پامال کرنے کو حرام و ناجائز اور گناہ قرار دیا۔ لہٰذا یاد رکھیے، تضحیک یعنی مذاق اڑانا، چاہے اسلام کا ہو، دینی شعائر کا ہو، یا معاذ اللہ انبیاء کرام و اولیاء و صلحاء کا ہو، یا عام بندوں کا، اللہ پاک کو سخت ناراض کرنے والا کام ہے۔ اس لیے اس کی اسلام میں شدید مذمت بیان فرمائی گئی ہے، اور قرآن کریم میں بھی ایسے واقعات کثرت سے موجود ہیں کہ جن میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ مذاق اڑانے والی قومیں تباہ کر دی گئیں۔ مذاق اڑانے سے مراد یہ ہے کہ کسی کو حقیر جان کر اس کا حقیقی یا فرضی عیب کسی طرح بیان کرنا کہ سننے والے کو ہنسی آئے۔ مذاق اڑانا بلا شبہ بے وقوفوں اور جاہلوں کا شیوا ہے۔ کوئی بھی باشعور و عقل مند اس عمل کو پسند کرتا ہے، نہ ہمارے دین میں اس کی اجازت ہے، جیسا کہ پارہ 26 سورۃ الحجرات کی 11ویں آیت میں اس کو مذکور ہے کہ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، کسی کا مذاق اڑانے کے مختلف طریقے ہیں۔ مثلا کسی کی رنگت کا مذاق اڑایا جائے، کسی کے وزن کے انتہائی کم یا زیادہ ہونے کا مذاق اڑایا جائے، کسی کی غربت و مفلسی کا مذاق اڑایا جائے، کسی کی کامیابی یا ناکامی کا مذاق اڑایا جائے، کسی کو حاصل ہونے والے نفع و نقصان کا مذاق اڑایا جائے، کسی میں پائے جانے والے جسمانی عیب کا مذاق اڑایا جائے، کسی کی دینداری کا مذاق اڑایا جائے، یا کسی کے تقوی کا مذاق اڑایا جائے، کسی کے عمدہ اخلاق ہونے پر اس کا مذاق اڑایا جائے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، فی زمانہ جگت بازی کے نام پر کثیر خواتین بے سوچے سمجھے جو منہ میں آیا کہہ دیتی ہیں، اور یہ بھی پرواہ نہیں کرتی کہ اس سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، نیز یہ بھی بھول جاتی ہیں کہ ان کا یہ عمل کسی بہت بڑے گناہ کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ یعنی زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے معاذ اللہ کلمات کفر بھی منہ سے نکل سکتے ہیں۔ یاد رکھیے،
بے تکے مذاق والے رویے کے دنیا و آخرت دونوں میں منفی نتائج نکلتے ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ہم سیگمنٹ دیکھ رہے تھے خاص لوگوں سے خاص باتیں۔ اب اس پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام پروفیسر جاوید اسلم باجوہ ہے، فیصل آباد سے بول رہا ہوں۔ میرا جناب رکن شورا اسد مدنی صاحب سے سوال ہے کہ ہمیں گائیڈ کیا جائے اور بتایا جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا انداز کیسا تھا۔ جی حضور، سائل کا سوال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے، ماڈل ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کا کچھ تذکرہ ہو جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کیسی ہوا کرتی تھی، اور اس سے پھر ہم سمجھ پائیں گے کہ ہم نے آپس میں گفتگو کیسی کرنی ہے۔ سرکار علیہ وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان کو اگر دیکھیں، محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے نہ مختلف قبائل کے لوگ تھے، اہل عرب بھی ہیں، عجمی بھی ہیں۔ عرب میں مکہ والے بھی ہیں، خاندان قریش والے بھی ہیں، اور دیگر جو چھوٹی اقوام سمجھی جاتی ہیں ان اقوام والے بھی ہیں۔ عرب میں ایک چیز محسوس کی جاتی تھی اور ایک چیز پائی جاتی تھی کہ یہ عجمیوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اسی محفل میں حضرت بلال حبشہ سے بھی ہیں، حضرت صہیب روم سے بھی ہیں، حضرت سلمان فارس سے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دیگر اقوام کے لوگ حاضر ہوا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا آپ اگر اندازہ کرنا چاہیں تو ان حضرات کے جذبات کو آپ دیکھ لیں، میرے خیال بات واضح ہو جائے گی۔ نہیں، ایسی محفل میں جہاں اتنی ساری اقوام کے لوگ موجود ہوں اور ہر ایک کی زبان پر یہی ہو کہ جتنا میرے آقا مجھ سے محبت کرتے ہیں نہ کسی اور سے اتنی محبت نہیں فرماتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باوقار شخصیت کے مالک تھے، شیریں گفتار تھے، میٹھی میٹھی باتیں، ایسی باتیں جو کانوں میں رس کھولنے والی ہیں۔ آپ احادیث طیبہ میں بعض حضرات نے کچھ جملے ذکر فرمائے، ان کو اگر آپ توجہ میں لائیں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے آقا سے یہ جملے سنے۔ نہیں، وہ جملے آج بھی وہ کانوں میں رس گھور رہے ہیں۔ جملے میں محبت کا انداز، اس جملے میں جو اپنائیت اور محبت کا انداز ہے وہ بھی سامنے آتا ہے کہ میرے حضور مجھے یہ فرمایا کرتے تھے، سرکار نے یہ بات ذکر فرمائی تھی۔ اور ہمارے آقا کے گفتگو کے انداز میں یہ چیز ہوا کرتی تھی کہ کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں فرمایا۔ آپ اس انداز پر اگر غور کریں کہ جب چند افراد کو سمجھانا ہے، پوری قوم سامنے موجود ہے، تو ما بال الناس، لوگوں کو کیا ہو گیا، وہ یوں کرتے ہیں۔ بندہ سامنے موجود ہے جس سے بات کرنی ہے، تو سیدھی سیدھی بات نہیں فرمائی جا رہی کہ تمہیں آج یہ کرتے دیکھا ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ما بال الناس، لوگوں کو کیا ہو گیا۔ جب بات سب کے سامنے ہو رہی ہے، جس سے بات ہو رہی ہے نا، وہ سمجھ گئے کہ یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ سبحان اللہ۔ کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوئی، بات بھی پوری ہو گئی ہے۔ تو اس میں ایک چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں فلاں بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے، یہ لفظ بھی بولے جاتے ہیں، فلاں بہت بڑا آدمی ہے۔ تو بڑا آدمی بڑے مکان، بڑی گاڑی، بڑے بنگلے یا بڑے بینک بیلنس سے نہیں ہوتا۔ بڑا وہ ہوا کرتا ہے کہ جس کی محفل میں کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاف صاف گفتگو فرماتے، اور انداز یہ ہوتا کہ اگر کوئی آپ کی گفتگو کو لکھنا چاہتا تو وہ لکھ لیتا۔ احادیث کی جو کتابیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو جو ہم تک پہنچی ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسی گفتگو فرماتے تھے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس گفتگو کو لکھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی بات کرتے اس کو 3 دفعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہراتے، حتیٰ کہ ہر طرح کے افراد بیٹھے ہوتے تھے، ہر طرح کا فرد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سمجھ لیتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بات کرتے تو مسکراتے، اور حضور کی عادت تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت مسکرایا کرتے تھے، آپ کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اچھا، آپ کی اسی بات پر میں ایک بات مزید بڑھا دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گفتگو اتنی مختصر نہیں ہوتی تھی کہ سامنے والے کو بات سمجھ نہ آئے، اور اتنی طویل بھی نہیں ہوا کرتی تھی جس سے طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہو۔ حضور کا انداز اس طرح کا کہ کم لفظوں میں بعض اوقات بات پوری ہو جاتی تھی،
لیکن کوئی گوشہ تشنا نہیں رہتا تھا، کوئی بات ادھوری نہیں رہتی تھی۔ اعطیت جوامع الکلم، سبحان اللہ، مجھے جوامع الکلم دیا گیا، یہ مختصر لفظوں میں بہت بڑی بڑی باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائیں، لیکن اتنی طویل گفتگو جو طبیعت میں بیزاری لائے وہ بھی نہیں، اور اتنی مختصر کے بعد ہی سمجھنا ہے یہ بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک بات ذکر کی، کہتے ہیں اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں صلاۃ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا حضور، ہمارے جو 3 نیک اعمال تھے ان میں ایک لفظ تھا طنز، کہ طنز سے بچنا ہے، اس کی میں چاہوں گا اگر وضاحت ہو جائے، یہ طنز کیا ہے؟ جملے کسنے کا ہمارے ہاں جو ایک انداز ہوا کرتا ہے، سامنے والے کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جملہ بول دینا، کوئی نہ کوئی ایسا انداز اختیار کرنا جس سے سامنے والے کی عزت نفس مجروح ہو، تو وہ اس میں آئے گا۔ اسی طرح ایک اور ہے کہکا لگانا، اس سے بچنا ہے ہم نے، جبکہ ابھی ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں پڑھا مسکرانا، تو یہ کہکا لگانا اور مسکرانا، اس میں فرق کیا ہے؟ کہکا لگانا جو نا جس میں آواز کے ساتھ ہنسنا ہوتا ہے اسے کہکا لگانا کہتے ہیں، اور جس میں چہرے پر صرف سمائل آئی، آواز نہیں آئی، جہاں تک کہ بعض روایات میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک انداز ذکر کیا گیا، فضاحک النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حتیٰ بدت نواجزہ، سرکار اتنا مسکرائے کہ یہ سامنے والے سارے دانت یا بعض اوقات یہ سائڈ والے دانت بھی نظر آ رہے ہوتے تھے۔ تو یہ مسکرانا ہے جس میں آواز نہیں آئی اور چہرے پر مسکراہٹ، اسمائلی فیس، اور کہکا جس میں وہ ہا 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 کر کے ہنستے ہیں وہ آواز کے ساتھ۔ تو یہ آواز کے ساتھ ہنسنا جو ہے القحقحۃ من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے، یعنی مسکرائیں، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام کے اندر 3 نیک اعمال کا ہم نے تذکرہ کیا، تینوں کا تعلق زبان کے ساتھ تھا۔ زبان کی کتنی اہمیت ہے اس کو ہم نے آج سنا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نیک اعمال لیجئے، اس کو پڑھیے، کم سے کم آپ اس کو دیکھیں ضرور، ایک دفعہ اس کو چند سیکنڈ کے طور پر دیکھیں اور اپنی زندگی کے اندر اس کو لائیں۔ اللہ نے چاہا تو اگر آپ اس کو فل کریں گے تو آپ اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کریں گے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ دن بدن نیکیوں کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس کو فل کیجئے، اور اگر آپ اس کو خرید نہیں سکتے تو آپ پلے سٹور سے نیک اعمال کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ اس اپلیکیشن کے اندر یہ نیک اعمال موجود ہیں، وہاں پر بھی آپ اس کو فل کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، مالک عز و جل سے دعا گو ہوں جو کچھ سنا سیکھا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ